بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سنتے ہیں بے مثال عشق کی ایک عجیب داستان۔ اماں کالج میں داخلہ دلوانے پر راضی نہ تھی۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا، تب انہیں مجھے کالج بھیجتے ہی بنی۔ جوان بیٹی کی ماں کو وہم ستاتے ہیں، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کالج کا دوسرا دن تھا، گھر سے نکلی تو دو آنکھیں تعاقب کرنے لگیں۔ میں نے نظریں چرا لیں، بے نیاز بن گئی اور اپنی راہ چلتی کالج پہنچ گئی۔ واپسی پر وہ آنکھیں پھر منتظر تھیں، میں آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے۔ اس نے گھر تک پیچھا نہ چھوڑا۔ اب یہ روز کا معمول ٹھہرا۔ لاکھ بچ کر نکلنا چاہا، مگر یہ نظریں ایسی تیز کہ جدھر مڑتی اپنے جسم کے اندر ان کی تپش محسوس کرتی۔ مشکل یہ تھی کہ گھر پر کسی سے اس بات کا تذکرہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ بتانے کا مطلب صاف تھا کہ گھر والے کالج جانے سے روک دیتے، اس طرح تعلیم کا خواب پورا نہ کر پاتی، اور ایسا میں کسی قیمت پر نہ چاہتی تھی۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ آفرین ہے اس بندے پر، روزانہ اس نے یہ کٹھن ڈیوٹی دی، مجھے کالج سے گھر اور گھر سے کالج، گویا وہی پہنچانے اور لانے والا تھا۔ تعجب کی بات یہ کہ اس عرصے میں کبھی کلام نہ کیا اور نہ تنگ کیا، بس مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پر پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور جب میری منزل آ جاتی غائب ہو جاتا۔ آخرکار میں نے اس کی دیوانگی سے سمجھوتا کر لیا۔ سوچا میرا کیا جاتا ہے، اپنی زندگی خود برباد کر رہا ہے، اپنی ٹانگیں تھکاتا ہے اور اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ مجھے کچھ نہیں کہتا تو میری بلا سے، جس دن کچھ کہا تو دیکھ لوں گی۔ شروع میں ڈرتی تھی، رفتہ رفتہ اعتماد آتا گیا۔ اب اکیلے کالج آتے جاتے ڈر نہ لگتا تھا۔ جو تعاقب کرتا تھا اس کو اپنا محافظ اور چوکیدار تصور کر لیا تو سکون سے تعلیمی سفر جاری رکھا۔ بالآخر میرا ستارہ گردش میں آ گیا۔ ایک روز جبکہ کالج میں پارٹی تھی، میں اپنے راستے پر جا رہی تھی، اچانک وہ سامنے آ گیا۔ میں اس کو اس کے قدموں کی آواز سے پہچانتی تھی۔ پہلی بار صورت دیکھی اور بس دیکھتی رہ گئی، خود پر قابو نہ رکھا اور پوچھا، کیا بات ہے مسٹر؟ کمال کے مستقل مزاج ہو، ابھی تک ہمت نہیں ہاری؟ بولا، آج ہمت ہار دی ہے۔ یہ کہہ کر جلدی سے ایک رکا تھما دیا اور چلتا بنا۔ حیرت کی بات تھی، وہ میرا نام بھی جانتا تھا۔ پہلے اس رکے کو گھورتی رہی، سوچتی رہی کہ پڑھوں یا بغیر پڑھے پھاڑ دوں، مگر اسی لمحے تجسس نے دامن پکڑ لیا۔ گھر لا کر اسے پڑھا، لکھا تھا، میں کوئی لوفر یا آوارہ شخص نہیں ہوں۔ تم کو دیکھا تو بس، پھر بلا نہ سکا۔ تمہارے گھر شادی کا پیغام بھجوانا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ عجب پاگل جنونی آدمی ہے، سوچا جان نہ پہچان چلا ہے، عمر بھر کا ساتھی بنے۔ مجھے کیا پتا لوفر ہے یا شریف خاندان کا، نکما ہے یا مالدار۔ لگتا تو نکما سا تھا اور صورت لاکھوں میں ایک تھی، مگر اجنبی انجام تھا۔ بھلا کوئی کیسے راہ چلتوں پر اعتبار کرے؟ اس نے اپنا نام سعود لکھا تھا اور گھر کا پتہ بھی درج تھا۔ اپنی سہیلی کو رکا دکھایا کہ معلوم نہیں کون ہے کالج کے پہلے دن سے پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے نام پتہ پڑھا، بولی، جانتی ہوں اس پاگل کو، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اکلوتا لاڈلا اور مالدار باپ کا بیٹا، پڑھا لکھا ہے، ان لوگوں کا اپنا بزنس ہے۔ سعود برا نہیں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بس یوں سمجھ لو عشق میں گرفتار ہو گیا ہے بیچارہ۔ اور جانتی ہو نا کہ عشق نہ پوچھے ذات۔ میں نے کہا، ناظم مذاق مت کرو، اس مسئلے کا حل نکالو، اب حد ہو گئی ہے، 1.5 سال تک خاموشی سے برداشت کیا ہے۔ وہ بولی، تم بڑی سنگ دل ہو، پھر بھی تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں؟ ارے نادان، کوئی اتنا بھی کسی کو چاہتا ہوگا کہ برسوں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا رہے؟ صبر تم نے کیا ہے یا اس نے؟ اب کیا کروں بھئی، نوبت تو پرچے بازی تک آ گئی ہے۔ ارے بھئی، کوئی اتنا چاہنے والا پھر کبھی زندگی میں ملے گا؟ سنجیدگی سے سوچو، ہاں کہتی ہو تو میں چچی جان کو تمہاری امی کے پاس بھجواتی ہوں، وہ رشتے کی بات کر لیں گی، پھر جو جواب تمہارے والدین سے ملے وہ ان کی قسمت۔ غرض کئی دن ناظم میرے ذہن کو ہموار کرتی رہی اپنے کزن کے لیے۔ تب میں بنا سوچے سمجھے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، رشتہ تو مناسب ہے۔ میری خاموشی کو نیم رضامندی جان کر نازیہ اپنے چچی کو میرے گھر لے آئی۔ انہوں نے آتے ہی سیدھی بات کہی کہ بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہیں۔ وسیلہ نازی بنی تھی، اس لیے امی نے خاتون کی بات پر غور کیا اور حال احوال معلوم کیا۔ جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی تو کہا کہ کچھ دن بعد سوچ کر جواب دوں گی۔ میرا ایف اے کا نتیجہ آ گیا، میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئی۔ اب سعود کے گھر والے بار بار آنے لگے، ادھر نازیہ سے سعود پچھواتا کہ شازی کے گھر والے
جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر جو جواب تمہارے والدین سے ملے وہ ان کی قسمت، ہاں یا نہ میں جواب تو دے دیں۔ انہی دنوں ابا جان کو بیماری نے آ لیا، وہ ملازمت چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے۔ والدہ نے مجھے امیدوں کا مرکز بنا لیا، ہر وقت کہتی میاں جی کام نہیں کر سکتے، اب شازیہ ہی ہمارا سہارا بنے گی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن حالات برے سے برے ہوتے جا رہے تھے۔ لگتا تھا کہ ملازمت میرے نصیب میں لکھی گئی ہے، وہ بھی اس عمر میں جب لڑکیاں سنہرے خواب دیکھتی ہیں۔ سعود کی والدہ چکر لگا رہی تھی، بیٹا ان کو مجبور کرتا تھا کہ شازیہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ کچھ کرو اماں، ان کی والدہ کو منا لو۔ اور امی جان رشتہ داروں کے پاس جا جا کر میری ملازمت کے لیے درخواست کرتی تھی۔ ایک روز امی کے کزن آئے اور کہا کہ شازیہ کے لیے ملازمت ڈھونڈ لی ہے، اگر کرنی ہے تو درخواست اور مطلوبہ کاغذات دے دو۔ میری تو جان جا رہی تھی، میں ملازمت کی چکی میں پسنا نہ چاہتی تھی، لیکن والدہ کی باتیں کھل گئیں۔ اپنے کزن کو دعائیں دینے لگی، بھیا اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ شازیہ جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب اس کو ملازمت کرنی پڑے گی، بچوں کو بھی پڑھانا ہے، بچوں کا اسکول جاری رکھنا ہے، کم از کم یہ بچے میٹرک تو کر لیں، پھر شازیہ کی شادی کا سوچوں گی۔ امی کی بات سن کر میرا دل بجھ گیا، اپنے کمرے میں جا کر سرد خوابوں کی چادر میں خود کو لپیٹ کر سو گئی۔ کسی وقت ماں کمرے میں آئی، مجھے چادر اوڑے لیٹے پایا تو سمجھ گئی کہ افسردہ ہوں۔ سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، میری بچی رنجیدہ نہ ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہماری مجبوری۔ تمہارے والد کو کینسر ہو گیا ہے، ان کی زندگی کے دن زیادہ نہیں، بس میں مجبور ہوں، ورنہ کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی دلہن بنے، اس کا گھر آباد ہو، مگر کبھی کبھی بڑے بچے کو چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، یہ ان کی زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ میں نے بمشکل آنسو پی لیے اور کہا، امی جان فکر نہ کریں، ملازمت کروں گی، آپ کی امیدوں پر پوری اتروں گی، بڑی جو ہوں میں نہیں تو اور کون قربانی دے گا۔ وہ تمام رات کروٹیں بدلتے گزر گئی، کبھی سنہرے مستقبل کے خواب آواز دیتے اور کبھی سعود کا خیال آ جاتا، جس نے 1.5 سال چپ چاپ میرے ساتھ چل کر محبت کی انوکھی اور انکہی کہانی میرے دل پر رقم کر دی تھی۔ پر میں نے عہد کر لیا، خواہ مجھ پر قیامت بیت جائے، گھر والوں کا سہارا بنوں گی۔ صبح اٹھ کے تیار ہونے لگی تو ماں کی نگاہوں نے میرا ارادہ بھانپ لیا، بولی، بیٹی بے شک ہمارا سہارا نہ بنو، مگر کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے تمہارے بیمار باپ کی عزت مٹی میں مل جائے۔ واقعی ماں کی نظریں دیوار سے ادھر دیکھ لیتی ہیں۔ میں آج سعود سے ملنے جا رہی تھی، پر اسے سمجھانے کہ اب وہ میرا انتظار چھوڑ دے، اپنی والدہ کو ہمارے گھر نہ بھیجے، کیونکہ میں اپنے کنبے کے لیے قربانی دینے پر مجبور ہوں۔ نازیہ کے ذریعے میں نے اس سے ملاقات کی۔ سعود میری باتیں سن کر ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا، تم محبت کو مذاق سمجھتی ہو، مگر عشق مذاق نہیں، وہ عشق ہوتا ہے۔ انسان عقل سے جاتے ہیں اور پھر جان سے، مگر اس راہ پر خار کو ترک نہیں کر سکتے جس پر چل کر عشق کی منزلیں طے کی جاتی ہیں۔ تم نوکری کا خیال چھوڑ دو، میں تمہارے کنبے کی کفالت کر سکتا ہوں۔ تمہارے والدین میرے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی میرے بہن بھائی ہیں۔ میں نے محبت نہیں تم سے عشق کیا ہے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی میری خاطر میرے کنبے کا بوجھ اٹھائے، اسی لیے اس کو کوئی امید افزا جواب نہ دیا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا تھا، شازی تم بہت بڑا غلط فیصلہ کر رہی ہو، یاد رکھنا وقت بے رحم ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، تم اصل میں مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ گھر کی مجبوری تو محض ایک بہانہ ہے، ورنہ دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ماں کی خوشیوں اور بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے میں نے اپنے 15 برس ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا، مسلسل مشقت کی چکی میں پستی رہی اور اپنے گھر کے گلشن کی آبیاری کرتی رہی۔ سبھی نے میرا ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، میرا روتا ہوا دل کوئی نہ دیکھ سکا۔ وہ وقت آ گیا جب میری محنت رنگ لائی، بہن بھائی پڑھ لکھ کر اپنے گھروں کے ہو گئے۔ جب ان کو اپنی خوشیاں مل گئیں تو مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ میں ان کے قدموں کی دھول تھی یا اس کارواں کے پیچھے رہ جانے والی راکھ تھی۔ والدین کی وفات کے بعد بھابھیوں نے بھائیوں کو الگ کر لیا، وہ مجھ سے علیحدہ رہنا چاہتی تھیں۔ بہن اپنے گھر کی ہو گئی اور میں جیون کی کشتی کی کھینچنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ 42 سال کی ہو گئی تو سعود کی یاد آئی، جس نے کہا تھا کہ وقت بڑا بے رحم ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ بہت تنہا تھی، ایک دن نازیہ کے پاس گئی، وہ بیاہ کے دوسرے شہر جا چکی تھی۔ دل بجھا ہوا تھا، سوچا اپنی پیاری سہیلی سے مل لوں گی تو افسردہ دلی میں کچھ تو کمی آئے گی۔ نازیہ سے ملنے دوسرے شہر گئی، اس نے بہت اچھا استقبال کیا اور گرم جوشی سے ملی، کچھ گلے شکوے ہوئے، کچھ ماضی کی سنہری باتیں ہم نے دہرائیں۔ اچانک ہی اس نے بتایا کہ مدت کے بعد سعود بیرون ملک سے لوٹ آیا ہے، کل اس کے اعزاز میں ہم نے دعوت کی ہے،
لیکن اسے خبر نہیں تم آئی ہوئی ہو۔ میں نے کہا اسے بتانا بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ محسوس کیا تو چپتی نظریں میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ نہ جانے اس دن مجھ میں ایسی کون سی کشش کود کر آئی تھی کہ ایک شخص مجھے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ میں نے تو اپنی آبگیا زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ بہن بھائی چھوڑ گئے تو زندگی ختم ہو گئی۔ اب بڑھاپے کی سرحد پر تھی۔ ساری کندیلیں بجھ گئیں اور چارسو اندھیرا پھیل گیا تھا۔ گھر واپس آئی، بیمار پڑ گئی۔ آج سعود بہت شاد آیا۔ شام کا وقت تھا کہ در پر دستک ہوئی۔ سوچا کون ہے؟ بامشکل اٹھ پائی۔ در کھولا تو سعود سامنے کھڑا تھا۔ نازیہ بھی ساتھ آئی تھی۔ بخار تیز ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ بخار کی شدت سے میں تپ رہی تھی۔ مجھے سنبھالا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ نازیہ نے یخنی تیار کر کے پلائی، یہاں تک کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو گئی۔ تبھی سعود نے کہا، نازیہ کے گھر تم کو دیکھا تو پرانا گھاؤ جو نہ بھرا تھا یکدم ہرا ہو گیا۔ نازی کو مجبور کر کے لایا ہوں۔ تم سے کہا تھا نا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، مگر دیکھو میں نے تمہارا انتظار کیا، ابھی تک کر رہا ہوں، کیونکہ میں وقت نہیں اور بے رحم بھی نہیں ہوں۔ تم بے رحم تھی، مجھ کو ٹھکرا دیا، اور آج تم کتنی تنہا ہو، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں۔ اس روز میری بات مان لیتی تو میں تمہارے گھر والوں کا سہارا بنتا۔ سعود تم کیوں کر سمجھو گے؟ یوں بھی دکھ ملے ویسے بھی ملتے۔ انسان اپنی انا کو توڑ کر کبھی سالم نہیں رہتا۔ تم نے عشق کیا تبھی تم ثابت قدم رہے، مگر میں نے عشق نہیں کیا تھا۔ تمہارا رشتہ مناسب لگا، تم اچھے لگے، اور شادی میری عمر کا تقاضا تھا، مگر تمہارا احسان میں نہ لے سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دینا۔ راہ عشق میں معافی نہیں ہوتی، اس نے جواب دیا۔ تم کو معافی مل جائے گی، مگر مجھے نہ ملے گی۔ میں جب تک جیوں گا سولی پر لٹکتا رہوں گا، کیونکہ میں نے عشق کیا ہے۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا تھا، تم بھی ویسے میری بات سمجھ نہیں سکتی۔ میں دنیا گھوم آیا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، مگر شادی کی نہیں کی۔ تم مجھ سے شادی کر لو، عمر بیت چکی ہے، اب شادی کرتے کیا اچھی لگوں گی؟ شادی کا وقت تو گزر چکا ہے، پینشن ملتی ہے، بڑھاپے میں نان و نفقے کی فکر نہیں، نازیہ نے کہا، مگر ہار نہ مانی، وہ پیچھے پڑ گیا۔ آخر میری اور سعود کی شادی کروا کر ہی اس نے دم لیا۔ آج سعود کہتے ہیں ہم نے سنہرے خوابوں کی طرح شادی نہیں کی، بلکہ ہمیں پھر بھی ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے۔ بڑھاپے میں مخلص ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سعود کے ساتھ پھر سے جینے کا حوصلہ دیا تو میں زندگی کے مسائل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئی۔ آج بھی جب دو آنکھیں میرا تعاقب کرتی محسوس ہوتی ہیں تو کہتی ہوں، سعود تم بڑے مستقل مزاج ہو، تمہاری محبت کے استقلال کی مثال ملنی مشکل ہے۔